بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، جب یہ پنگ پونگ گیم یعنی اینٹی باڈی، اینٹیجن اور آٹو اینٹی باڈی جسم کے اندر شروع ہوتی ہے تو پھر نظام تنفس اور انسانی جسم میں پیتھوجینک امیون کمپلیکسز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جسم کے اندر سوزش بلکہ ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جنگ شروع تو مائکرو بایولوجیکل انویژن یعنی وائرس کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اس کی زد میں سب سے پہلے نظام تنفس آتا ہے۔ اگر تو جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہے تو پھر اعضاء اس کو ہرگز من مانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ اس کے خلاف پوری قوت سے مقابلہ کریں گے، جس کے نتیجے میں جسم کے اندر چند معمولی علامات جیسے نزلہ، زکام، بخار، گلے کی خراش، جسمانی درد وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اعضاء کمزور ہیں اور ان کی امیونٹی بھی کمزور ہے تو جناب پھر اس وقت یہ وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر یہ وائرس پھیپھڑوں میں جا کر تباہی پھیلاتا ہے، خاص کر پھیپھڑوں کا وہ مقام جہاں آکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے، وہ سکڑ جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت پیدا ہوتی ہے، پھیلاؤ اس حصے میں پھیلاؤ پیدا نہیں ہوتا، آکسیجن پوری طرح جذب نہیں ہوتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے اخراج نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں وہاں کے خلیات کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں پھر علاج معالجے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ انسانی جان کو فوری طور پہ بچایا جا سکے۔ تو ناظرین، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، تو اس سوال کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے جس کے اندر پروفیلیکسس سٹیپس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذاتی ستھرائی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اچھا لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ماحول، ہمارا گھر، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، بلکہ اسے روزانہ کی بنیاد پہ دھویا جائے، دھونے کے بعد اس کو خشک بھی کر لیا جائے۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ گندگی سے دور رہا جائے، اپنے لباس کی کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر جو بھی پریکاشنری میجرز اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے آپ ان پر عمل کریں۔ کیمیکل سے بنی جراثیم کش ادویات کو ماحول کی صفائی کے لیے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کیمیکل سے یہ وائرس اور زیادہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ قدرتی ذرائع استعمال کریں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جراثیموں میں سے سب سے زیادہ خطرہ بیکٹیریا سے نہیں بلکہ وائرس سے ہے۔ اب وائرس کی زندگی کے لیے نمی بڑی ضروری ہے، تو خشک فضا میں وائرس بہت جلد بے اثر ہو جاتا ہے، لہذا اپنے ارد گرد کے ماحول کو
صاف ستھرا رکھیں، نمی کم سے کم ہونے دیں، سورج کی شعاؤں، اس کی دھوپ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ گرمی خشکی کے اندر یہ وائرس زندہ نہیں رہ سکتا۔ گرمی خشکی اس وائرس کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیکٹیریا وائرس گرمی خشکی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وبا سے نپٹنے کے لیے ہمیں جو بھی احتیاطی تدابیر میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی ہیں ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ یقین مانیں آپ اس وبا سے، اس وائرس کی تباہ کاریوں سے اللہ کے حکم سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، اب اس سوال کا دوسرا حصہ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میرے محترم دیکھنے اور سننے والوں، سائنسدانوں کو ابھی تک اس کی مکمل تباہ کاریوں کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں ابھی تک یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف خطوں اور موسموں یا ناردرن ہیمیسفیئر یا سادرن ہیمیسفیئر میں یہ وائرس کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے یا ختم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا واسطہ پہلی دفعہ اس وائرس سے پڑا ہے۔ تاہم وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ کووڈ-19 کا جینیٹک کوڈ دریافت کر لیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کی تباہ کاریوں کو بے اثر کیا جا سکے۔ ناظرین، میرے خیال میں اس کا کوڈ صرف مالک حقیقی کے پاس ہے۔ اس نے زندگی اور موت کا ایک قانون مقرر کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پہ ارشاد ہے، ہوا یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون۔ تو وائرس بھی اس کی مخلوق ہے۔ اگر یہ زندہ رہ سکتا ہے تو اس کی موت کا بھی کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی اللہ رب العزت سبب پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لہذا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے آگے فریاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور ان کے حضور گڑ گڑا کر یہ عرض کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس وبا اور اس وائرس سے بچا۔ جہاں تک سائنسدانوں کا تعلق ہے، وہ ہمیں ملیریا کی دوائی ہائیڈروکسی کلوروکوین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کامیاب ہے، لیکن ابھی تک یہ بھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ چلو اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ دوسری چیز جس کی ہمیں امید دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ پیسو امیونائزیشن یعنی پلازما فیریسس کا طریقہ بڑا بہترین ہے۔ یہ طریقہ کار پہلے بھی کئی دفعہ اپنایا جا چکا ہے، اس کے تجربات ہو چکے ہیں، لیکن جناب یہ طریقہ کار بھی کوئی اتنا مفید نہیں ہے۔ یہ ٹائم لیتا ہے، اس میں الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے، جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم رہنے لگتا ہے، کپ کپی سے بخار ہو جاتا ہے، خون میں تھکے یا کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر سائنسدانوں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خون کے اندر اینٹی باڈیز بہت زیادہ بن کے بھی آ جائیں تو ان کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس سے پھر جس سے خون کے اندر اور زیادہ امیون کمپلیکسز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کمپلیکسز اعصابی جھلی میں موجود مائلن کو تباہ کر دیتے ہیں، جس سے کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جناب سوال یہ ہے کہ پھر متبادل طریقہ علاج میں اس کا کیا حل ہے؟ تو ناظرین، الحمدللہ ہربس کے اندر اس کا کامیاب علاج موجود ہے۔ اب تک دنیا میں جہاں جہاں بھی کامیابی ملی ہے وہاں ہربس نے اپنی افادیت کو ثابت کیا ہے۔ اس بیماری میں جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں
ان کا ہم پہلے سے ہی طب یونانی اور نیچروپیتھی کے ذریعے علاج کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی پریکٹس کے دوران ان علامات کا کامیابی سے الحمدللہ علاج کیا ہے، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ آپ میری پہلی ویڈیوز کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے ان ہدایات پر عمل کیا اور اب تک الحمدللہ ہم ان علامات سے بچے ہوئے ہیں۔ تو میری اپنے ڈاکٹرز، ہومیوپیتھ اور اطباء سے گزارش ہے کہ وہ ہرگز کسی بھی طرح کے کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ وہ طب کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر مریض کی علامات کے مطابق ادویات تجویز کریں۔ انشاءاللہ تعالی مریض یقیناً تندرست ہو جائے گا اور معالج کو بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ میڈیکل سائنس ابھی تک تجربات کر رہی ہے، وہ ویکسین بنانے کے چکر میں ہے، جبکہ ہم اصولی علاج بتا رہے ہیں۔ اس سے ہرگز نہیں ڈرنا۔ ڈر انسان کی امیونٹی کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور انسان کا اس دنیا میں کوئی سروائیول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اپنی خوراک میں موجودہ سیزنل فروٹ کو شامل کریں، اور ان میں خاص طور پہ پپیتا اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس وقت ہمیں اس وبا سے بچنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خربوزہ، کیلا، خشک خوبانی، پستہ، مغز بادام اور کھجور جو ہے یہ ملٹی وائٹامن ہیں، اور یہ اس وبا سے بچنے میں بڑی معاون ہے۔ نمبر 2، اس وبا کے دوران کم از کم اپنے سالن میں دیسی گھی اور ہلدی کا اضافہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس وائرس کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، پچھلی ویڈیو میں نے جو نیچرل ویکسین وہ ناک میں ڈالنے کے لیے بتائی تھی، وہاں سے آپ سن لیں اور اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ یہ یقیناً اس وائرس کی تباہ کاریوں سے بچا لے گی۔ نمبر 4، ادرک اور شہد والا سیرپ بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ آپ اس کو بنا کے رکھیں اور اس سیرپ کی ایک چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ وائرس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر بھی اگر یہ علامات برقرار رہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ان علامات میں گرفتار ہو جائے، تو محترم ہرگز نہیں ڈرنا، کسی مسند طبیب سے آپ رجوع کریں، آپ یقیناً انشاءاللہ تعالی تندرست ہو جائیں گے۔ سبح اسم ربک الاعلی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ السلام علیکم۔